ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر مشکلات نہ آئیں۔ بہرحال مشکلات آئیں گی، یہ اچھوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی آتی ہے۔ صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اچھوں پر آزمائش کے لیے آتی ہے اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بعضوں کا سزا بن کے آتی ہے۔ بہرحال آزمائش آتی ہے، دکھ، تکلیف، بیماری، مصائب، پریشانیاں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے رویے آزمائش کے وقت ان کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہماری مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں جب آزمائش آتی ہے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش تو بہرحال آئے گی، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس سہولیات ہوتی ہے وہ اپنا اے سی ٹھیک کرا لیتے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کا کوئی کام کرنا ہو کرا لیتے ہیں، جن کو وہ میسر نہ ہو وہ پنکھوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لباس سارا موٹا ہے تو میں باریک موسم کے مطابق لباس خرید لوں، بنوا لوں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا تھا کہ ہماری مائیں پرانی رضائیاں بھی نئے سرے سے تیار کرا لیتی تھی، ان کی تیاری کرا لی جاتی تھی، تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہرحال آنا ہے۔ پھر حکومتیں بھی کچھ تدابیر کرتی ہیں، کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ یہ اس مرض کا اس موسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جائے کہ اس موسم کے لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے تو اس کی یہ ویکسینیشن ہے، یہ وقت پر کرا لی جائے تاکہ انسان جب وہ بیماری آئے تو آنے سے پہلے اس کے پاس تدابیر موجود ہو۔ آزمائش تو آئے گی، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے، بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی جو لوگ مدد کے لیے آئیں گے وہ بعد میں پہنچیں گے، جو ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اس کو بھی فون جائے گا، وہ تیاری کرے گا، وہ نکلے گا، گاڑی نکالے گا، آنے میں ٹائم لگے گا۔ اس کے پاس اگر ریسکیو والی ٹیمیں آئیں گی تو وہ بھی ٹائم، سب سے پہلے اس سے ذہنی طور پر مشکل کے آتے ہی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا کنٹرول لیول کس طرح کا، اسے اپنے آپ کو بہت اعتماد میں رکھنا ہے، تحمل میں رکھنا۔ مشکل آ گئی ہے، اب یہ فوراً نہیں جائے گی۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے، جو عین مصیبت جب آئے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس نے 1 مہینے کے بعد کہا ہے مجھے صبر آ گیا ہے، تو وہی وہ تو اب تو زخم ہی مندمل ہو گیا، اب تو وقت نے مرہم پٹی کر دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ خود پر آپ کو کتنا قابو حاصل ہے، آپ نے خود کس طرح کا رویہ کرنا ہے۔ آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں، آزمائش میں آ رہے ہیں، ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی
جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے. نہیں، آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے. لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں. لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے. اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے. زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے مزہ آتا ہے. اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے. زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے. اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے. تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ ہے آپ کو؟ جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا. آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے. یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا. اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں. یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں کٹھی ہو گئیں. تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا. یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا. تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی یا طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے، تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا،
सैकड़ों मसाजिद हैं, एयर कंडीशन और बड़ी बड़ी सहूलियात छोड़ के लोग तेरे पास आते हैं। कभी कभी मुस्कुरा पड़े तो बहुत सारे मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी तबीयत में कोई थोड़ी खराबी आ जाए तो बहुत सारे लोग आंसुओं में भीग भीग कर दुआएं करते हैं। ये सारे दुख तेरे लिए बर्दाश्त किए। और तेरे ऊपर थोड़ी सी कभी तकलीफ आती है तो तबीयत पे बोझ बनता है, अच्छा तू बड़ा रीस है, सुख सारे कबूल खुशी खुशी, और जरा 2 4 5 चीजें इकट्ठी हुई नहीं और दिल तेरा बेचैन हुआ नहीं, तू सियाना नहीं, अच्छा खुद ही टेंशन थी, बस रुख मैंने दूसरी तरफ किया तो आवाजें दूसरी आनी शुरू हो गई, शाम को मैं उठ के बैठ गया। ये आपने ना अपने अंदर से आपने ताकत लेनी है। आपके अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक बातन है, आपके अंदर एक खैर की कुव्वत है। जब भी कोई मायूसी आए ना, एक सरकार का फरमान सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद हो तो उसे बुग़्ज़ नहीं रखना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया उस आदत पे गौर कर लो जो तुम्हें बड़ी पसंद है। आपने सिर्फ कमजोरियां नहीं देखनी, आपने जिंदगी के अंदर खूबियां भी मुलाहिजा कर। जिस तरह इंसान चाहे उस तरह इसके औकात गुजरे। मेहनत करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना इसकी जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी में तमाम मौसम रखे हैं। बचपन का मौसम, जवानी की बहार, बुढ़ापे के औकात, अपनों का मिलना, अपनों का बिछड़ना, शादियों की खुशियाँ और जनाजों के गम, ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इंसान चूँकि तभी तौर पर कमज़ोर होता है, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी जगहों पे इसमें ज़ौफ़ पाया जाता है, तो ये करता यह है कि जिस तसल्ली के साथ खुशी को कबूल करता है, उसी तरह खुले दिल के साथ गम को कबूल नहीं करता। मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हालांकि मन चाही ज़िंदगी तकलीफ़ का बायस होती है। रब चाही ज़िंदगी इंसान को सुकून अता करती है। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अंबिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। और रब फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू', हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात,
ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے تو وبشر الصابرین، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے۔ عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک
कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज तो तेरे दस्ते करम में है, और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गजब नहीं ज्यादा फरमाता, रहमत ही ज्यादा फरमाता है, और तेरी रहमत तेरे गजब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा, और ये जो लोग हैं तू इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकरमा मदीना तैयबा में हजरत उमर के ज़माने में, तो हजरत उमर फारूक फरमाते मैंने बगैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात हैं, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। अल्लाह करीम ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेजगारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते हैं, मोमिन, कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बाद समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है, यानी दर्द सिर्फ दांत में है लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका कर्ब, उसकी तकलीफ महसूस करता है। फरमाया जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, आप मुझे बताइए ना, आपके दांत में तकलीफ है तो क्या कभी आपके दिमाग ने कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना? पैरों ने कहा है मैंने नहीं चल के जाना, ये तो मसला सिर्फ और सिर्फ दांत का है, दांत जाने उसका काम जाने? ऐसा होता नहीं। दांत में तकलीफ होती है तो ज़हन मंसूबा बंदी करता है, वो कहता है यार ये पता करो दांत का डॉक्टर कहाँ बैठता है। फिर आपकी जुबान हिलती है, मालूमात करती है, फिर आपके पैर चल के वहां जाते, और फिर आप अपने दिल से माफी ज़मीर वहां बयान करते, फिर आप अपना कमाया हुआ सरमाया खर्च करते हैं। भाई एक दांत को तकलीफ है तो रहने दो, सारे जिस्म को काम में क्यों लगाया है? तो माना यह है कि जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो, बाकी सारे सपोर्ट करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सारे मोमिन एक जिस्म की तरह, सारे मक्के से हिजरत करके मदीने आए, घर बार पीछे रह गए, जायदादें पीछे रह गई, कारोबार पीछे रह गए। हुजूर ने फरमाया तुम भाई हो। लेकिन वो सहाबा थे ना, उन्होंने भाई भाई अपने आप को सिर्फ तकरीरों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ महफिलों के नारों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ अदीब शायर की शायरी में नहीं समझा था। वो मन से उनकी आवाजें आती थी हम सचमुच के भाई हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि हम भाई हैं। लिहाजा जब हुजूर ने कहा ना आप तुम्हारे भाई वहां से हिजरत करके आए हैं तो इनकी मदद करो, तो फिर उन्होंने सही वाला भाई समझा।
धागा रख के अपना घर तकसीम करके आधा अपने भाई को दिया, कारोबार बांट के अपने भाई को दिया। जिसके पास 4 ऊंट थे उसने 2 अपने भाई को दे दिए। चलते कारोबारों में भाइयों को शरीक बना लिया। उन्होंने उन्हें इस तरह करके रखा कि फिर वो जो मुहाजिर थे वो मुहाजिर रहे ही नहीं। उन्हें यूं लगा कि हम तो एक घर से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए। उन्हें किसी जगह भी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं। तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़ेन न बने जो ज़ेन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है। हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है इस्लाम के अंदर। जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें, अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया है। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जुज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती है ना, जब वो हर चीज को पैसे में तोलती है और पहले अपना नफा देखती है, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहां हर चीज सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हों। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे, एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रख। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से है, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया, मुझे क्या लेने दें, क्या लेने दें मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शय। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो और देखो तो सही जरूरत किस चीज की ज्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो जिंदगी में, कहीं किसी एक चीज को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फर्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौक ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। वक्त तो क़याम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेलम मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के खत्म दिला ले, हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले।
لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں، ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے، رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا، او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لعنت اس دعوت پر اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا۔ اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا، ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ پاک کا یہ شہزادہ، امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا، اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے، لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ۔ لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ جوان تھے؟ تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔